نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا اسماء الاعداد۔ تو واحد کو ہم نے ذکر کیا مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، تو واو ہا دال مادہ سے 4 الفاظ ہم نے لکھے تھے، یہ بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ ایک تو وحدہ مصدر ہے، تو واحدن بنا، واحدن سے ہا مفتوح کی وجہ سے واو الف میں بدل گئی، فا کلمہ میں واو مفتوح اس کو الف سے بدلا، احدن ہو گیا۔ اور واو ہا دال مادہ سے فعیلن کے وزن پر یہ بنے گی صفت مشبہ، اور وہ بنی وحیدن۔ اور دوسری صفت مشبہ وحدہ فعلا کے وزن پر بنی، تو وہ لفظ ہمارا بنے گا وحدہ۔ پھر فا کلمہ جو ہے وہ مکسور ہے، واو، اور اس کو ہم نے الف مکسورہ سے بدلا، تو یہ بنا احدا۔ تو یہ چاروں لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ قالو اجئتنا، قالو اس کو لمبا کریں گے، واو مدہ محل مد ہے، اگلے کلمہ میں یہ سبب مد ہے۔ تو اجئتنا لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں اس اللہ کی، مفعول بھی ہے اللہ۔ تو وحدہ جو ہے لفظ یہ اس کا بدل ہے، اس کو ہم کہیں گے بدل اسم جلالہ عربی گرامر میں نحو کے اعتبار سے۔ آگے احدن ہے جو واحدن سے بنا، معروف آیت ہے ما کان محمد ابا احدن۔ تو یہ جو ہے یہ لفظ ابا احدن، ابا جو ہے وہ یہاں پہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ آگے من رجالکم، من نون ساکن کے بعد را ہے، تو یہ را مشدد لکھا جائے گا۔ وحیدن، آگے دوسری مثال اسی کلمے کی ہے، لستن یا نساء النبی، یا نساء النبی، لستن کا احد من النساء۔ تو یہاں پہ بھی کاف حرف تشبیہ حرف جارہ، تو یہ جار اور مجرور۔ آگے والا کلمہ ہے سورہ مدثر کا ہے وحیدن، ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ تو یہ لفظ جو ہے یہاں پہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، وحیدہ لفظ جو ہے وہ منصوب ہے، اور یہ علماء لکھتے ہیں حال ہے۔ حال کس کا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ منصوب ہے کلمہ یہاں پہ، اور حال بن رہا ہے۔ جا آگے کلمہ ہے احدا، وحدا فعلا کے وزن پر، جاءتہ احداہما، الف مکسورہ کے ساتھ جب اکیلا لکھا جائے گا، تو جب جملے میں آئے تو یہ اس الف کے ساتھ، یہ کتابت کے اصول کے مطابق ہے، تو یہ ان دونوں میں سے ایک آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے ذکر ہے، تمشی چلتی ہوئی استحیا حیا کے ساتھ، تو ان دونوں میں سے ایک احدا لفظ۔ یہ ہیں جی ہماری آج کے جو اسماء الاعداد میں سے واو ہا دال مادہ سے چاروں لفظ جو استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ وما علینا الا البلاغ۔